السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے فصاحت دوم۔ ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھا ہے فصاحت کلمہ۔ ٹھیک ہے، فصاحت کلمہ کیا ہے کہ کسی چیز کا واضح ہونا، ظاہر ہونا، تو ہر ایک کلمے کی فصاحت، یعنی اس میں ہم نے پڑھا کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں فصاحت کلمہ۔ فصاحت میں 3 چیزیں ہیں، اس کی 3 اقسام ہیں: فصاحت کلمہ، فصاحت کلام اور فصاحت متکلم۔ تو فصاحت کلمہ میں انہوں نے بتایا کہ فصاحت کلمہ یعنی آپ جو بھی بات کر رہے ہیں، اگر آپ فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کا کلام فصیح و بلیغ ہو، تو اس میں 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک، تنافر حروف نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسے کلمات نہیں ہونے چاہیے جو ادا کرنے میں بھی مشکل ہوں، اس کا سننا دوسرے بندے کے لیے، سماعت کے لیے گراں گزرے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، مخالفت، اس میں قیاس، یعنی آپ کا ایک ایک کلمہ جو ہے مخالفت قیاس سے اس میں مخالفت قیاس نہیں ہونا چاہیے، یعنی گرامر وغیرہ کے خلاف نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور جو الفاظ آپ جو بھی کلمہ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے غرابت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی کلمہ غریب نہ ہو، مطلب غیر مانوس نہ ہو، اجنبی نہ ہو، وہ استعمال ہونے والا ہو زیادہ تر۔ ٹھیک ہے۔ تو اب دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ فصاحت کلام، یعنی جو بھی الفاظ استعمال کریں گے، کلمہ جو ہمارا کلمہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تینوں چیزوں سے صاف ہونا چاہیے۔ تنافر حروف نہیں ہونے چاہیے، اس میں ضعف تالیف نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں غرابت نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ کلمات کو ملا کر کلام بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلمات کو ملا کر کلام بنتا ہے۔ تو دوسری چیز انہوں نے یہ بیان کی یہاں پہ فصاحت کلمہ۔ ٹھیک ہے، اب فصاحت کلام کی تعریف کہتے ہیں کہ کلام کا ہر کلمے کی فصاحت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہر کلمے کی فصاحت کے ساتھ، یعنی جو پیچھے بات گزری ہے فصاحت کلمہ میں کہ تینوں چیزیں اس میں نہ ہوں، اس کے ساتھ یہاں پہ کیا ہے؟ تنافر کلمات، ضعف تالیف، تاکید لفظی و تاکید معنوی سے خالی ہونا۔ فصاحت کلام کیا ہے؟ ہر کلمے کی فصاحت۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فصاحت کلام میں ہر کلمے کی فصاحت ضروری ہے، اور ہر کلمہ بھی فصاحت والا ہو۔ دوسرے نمبر پہ جب کلام کو فصاحت بنائیں گے تو اس میں بھی یہ 4 چیزیں جو ہے نا نہیں ہونی ہیں۔ تنافر کلمات نہیں ہو، ضعف تالیف نہ ہو، تاکید لفظی بھی نہ ہو، تاکید معنوی بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے بیان کیا جائے گا کہ یہ 4 چیزیں کیا ہیں۔ توضیح، وضاحت ہے کہ ہر کلمے کے فصیح ہونے سے مراد یہ ہے کہ کلام میں جتنے کلمات ہوں ان تینوں اوصاف سے خالی ہوں جن کا ذکر فصاحت کلمہ میں گزر چکا ہے۔ یعنی فصاحت کلمہ میں جو ہم نے 3 چیزیں پڑھی ہیں کہ تنافر حروف، مخالفت قیاس اور غرابت، 3 چیزیں کسی بھی کلمے میں یہ تینوں چیزیں بھی نہ ہوں، اور اس کے بعد جب کلام بنائیں تو اس میں آگے تنافر کلمات، ضعف تالیف، تاکید لفظی و تاکید معنوی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا؟ تنافر کلمات۔ تنافر کلمات کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ کلمات کا باہم اس طرح مرکب ہونا کہ زبان سے ان کا تلفظ دشوار ہو، کانوں پر ان کا سننا گراں گزرے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اکثر حروف کے مخارج ایک ہی ہوں یا ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے اس میں تھا فصاحت کلمے میں تنافر حروف تھا، یہاں پہ تنافر کلمات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ ایسے الفاظ، ایسا لفظ نہ ہو کہ جو ادا کرنے میں بھی مشکل ہو اور سننے کے لیے گراں گزرے۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ کلمات، یعنی جو آپ کلمات بنا رہے ہیں، ایک کلمات آپس میں مل رہے ہیں، وہ بھی ایسے نہ ہوں جو ادا کرنے میں بھی مشکل ہوں اور سننا ان کے لیے گراں گزرے۔ ٹھیک ہے، ایسا اس وقت ہوتا ہے جب اکثر حروف کے مخارج ایک ہی ہوں، یعنی ایک ہی مخرج سے نکلے ہوئے حروف ایک ساتھ کسی جگہ جمع ہو جائیں یا قریب المخرج حروف جمع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال ہے وفی رفی عرش الشعری مثلک یشرا۔ وفی رفی عرش الشعری مثلک یشرا، تخت شرح کو بلند کرنے کا کام آپ ہی جیسا آدمی شروع کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں شین 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 آ رہا ہے بار بار، اور شین عین، تو یہ کیا ہے؟ ایک ہی مخرج کے حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، اور قریب المخرج بھی ہیں، تو یہ ادا کرنے میں بھی مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، وفی رفی عرش الشعری مثلک یشرا، یعنی بار بار شین آ رہا ہے، بار بار عین آ رہا ہے، تو ادا کرنا بھی مشکل ہے، اور سننے والا کو بھی یعنی
یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی، یعنی یہ کلمات جو ہے نا گراں گزر رہے ہیں کہ بار بار شین ایک ہی چیز میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو جس اس میں یعنی آپ فصاحت کلام آپ بنانا چاہتے ہیں، اپنے کلام کو فصیح بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے جو ایک ہی مخرج سے ادا ہونے والے ہوں، ٹھیک ہے، اور بار بار یعنی ان کا سننا گراں گزرے اور ان کا ادا کرنا بھی مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ تو تنافر کلمات ایسے کلمات کہلاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے ضعف تالیف، کلام کا مشہور قواعد نحویہ کے خلاف مرکب ہونا، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ صرف مخالفت قیاس، یعنی صرفی قواعد کے خلاف نہ ہو، یہ لفظ ہے تو یہ لفظ کے اندر صرفی قواعد نہ ہوں، اور جب ملاتے ہیں تو ملانے کے لیے نحو استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے ملانا، مرکب کرنا، اس کے لیے نحو استعمال ہوتے ہیں، نحو کے قاعدے۔ تو جب ہم ملا کے کلام بنائیں گے تو کلام میں قواعد النحویہ کے خلاف آپ کا کلام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا کلام قواعد النحویہ کے خلاف ہے تو پھر آپ کا کلام فصیح نہیں ہوگا۔ مثال انہوں نے دی اضمار قبل ذکر سے پہلے ضمیروں کو لے آنا، ٹھیک ہے، لفظاً اور رتبتاً دونوں طرح پایا جائے، یعنی کلام میں ایسی ضمیر لائی جائے جس کا مرجع لفظاً بھی بعد میں ہو اور رتبتاً بھی قاعدے کے اعتبار سے اسے بعد میں ہی ہونا چاہیے۔ یعنی آپ جب کلام کو مرکب کریں گے، کلمات بنائیں گے، کلمات کو ملا کر ایک کلام بنائیں گے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے کہ وہ قواعد النحویہ کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب مثال جیسے دی کہ ایسا نہ ہو کہ اضمار قبل ذکر سے پہلے ضمیریں لائی جائیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسی ضمیر آپ لے آئیں جو بعد میں آنی چاہیے تھی اور پہلے آ جائے۔ جیسے کہ کوئی بھی ہم جملہ بناتے ہیں اردو کا، عربی کا یا انگلش کا، تو اگر ہم کوئی بھی چیز یعنی کسی بندے کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم یہ ذکر کریں کہ زید ایک اچھا بندہ ہے، پھر ہم ضمائر ذکر کرتے ہیں نا، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، وہ بات کرنے میں بہت اچھا ہے، اس کی یہ نیچر اچھی ہے، اس کی یہ بات اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ضمیریں لائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ضمیریں اگر اس کے بعد آئیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ضمیر پہلے لے آئیں، ٹھیک ہے، ہم یوں کہیں اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اور حسن ہے، زید ہے، وہ یہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر کلام فصیح نہیں ہوگا۔ جیسے مثال انہوں نے دی جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر، جزا بنوہ ابا الغیلان عن کبر وحسن فعل کما یجزا سنمار۔ جزا بنوہ بدلہ دیا بنوہ اس کے بیٹوں نے، ابا الغیلان غیلان کو، عن کبر بڑھاپے کا، یعنی ابو غیلان کو اس کے بیٹوں نے بڑھاپے کا اور حسن کردار کا ایسا ہی بدلہ دیا جیسے سنمار نامی معمار کو دیا گیا، وحسن فعل یعنی اس کے اچھے افعال کا، کما یجزا سنمار جیسا کہ سنمار نامی معمار کو دیا گیا۔ اب یہ 1 نمبر ڈالا ہوا ہے ان کا۔ سنمار معمار کا قصہ یہ ہے کہ اس سے بادشاہ وقت نے ایک محل تعمیر کرایا جو نہایت عالی شان تیار ہوا۔ بادشاہ نے اس جذبے کے تحت کہ کوئی دوسرا اس معمار سے ایسا ہی محل تعمیر کرا کہ میرا مقابلہ نہ کرے، سنمار معمار کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے، ٹھیک ہے، یعنی معمار نے ایک اچھا محل بنا کے دیا بادشاہ کو، بادشاہ نے یہ سوچ کے کہ وہ کوئی اور محل اس سے نہ بنوا لے، تو اس کو یعنی بدلہ اچھا دینا چاہیے تھا، اس نے کیا بدلہ دیا، اس کے ہاتھ ہی کٹوا دیے۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ ابو الغیلان کے بیٹوں نے ایسا ہی ابو غیلان کو بدلہ دیا جیسا کہ بادشاہ نے معمار نامی سنمار کو دیا گیا، معمار نامی سنمار کو، ٹھیک ہے۔ تو ابو غیلان کے بیٹوں نے اس کو بڑھاپے میں یہ بدلہ دیا، یعنی ابو غیلان نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ تو اب اس شعر کے اندر بنوہ مضاف الیہ کا مرجع ضمیر ابو غیلان ہے، یعنی ابا غیلان پہلے آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، بنوہ اس کے بعد آنا چاہیے تھا کہ پہلے لفظ یعنی اس سے آتا ہے، فعل آتا ہے، اس سے آتا ہے، اس کے بعد اس کی ضمائر آتی ہیں۔
ٹھیک ہے، لیکن اس شعر کے اندر بنو ہوں میں مضاف الیہ کی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ ابو غیلان ہے، یعنی یہ ضمیر ابو غیلان کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ ابو غیلان کو اس کے بیٹوں نے بدلہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو جو کہ لفظوں میں ضمیر کے بعد ہے اور رتبتاً بھی اس کا وقوع بعد میں ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی رتبتاً بھی بعد میں ہے اور لفظاً بھی یہ بعد میں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اسی لیے ضمیر اپنے مضاف کے ساتھ مل کر فاعل ہے اور ابو غیلان مفعول بہ اور مفعول بہ فاعل کے بعد ہوا کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم ترکیب جب کریں گے تو جزا فعل ہے، ٹھیک ہے، بنو یہاں فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ بدلہ دینے والے کون ہیں؟ اس کے بیٹے، مضاف الیہ مل کر بنو مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مل کر یہ فاعل بنا، اور ابا غیلان بدلہ کس کو دیا گیا؟ ابا غیلان کو دیا گیا، تو یہ مفعول بنا۔ تو جب جزا بنو ہوں ابا الغیلان ہونا یعنی لفظاً اور رتبتاً یہ شعر یعنی نحوی اعتبار سے یہ ایسے ہی لکھا جائے، یعنی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ قواعد النحویہ جو ہے اس میں یعنی اس شعر کے اندر سب سے بڑا جو قواعد ہے کہ اضمار قبل ذکر، ضمیر ذکر سے پہلے لائی جائے، ضمیر کو اس سے پہلے لایا گیا، تو یہ سب سے جو بڑا قاعدہ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے اس شعر میں نا، کہ پہلے اس سے مانا چاہیے اور ضمیر اس کے بعد آنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ شعر تو اس نے اپنے حساب سے صحیح لکھا ہے شاعر نے، ٹھیک ہے، لیکن یہ قواعد النحویہ کے خلاف ہے، اسی لیے یہ شعر کیا نہیں ہے؟ فصیح و بلیغ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی لکھا تو اس نے اپنے حساب سے ہے کہ اس نے پہلے فاعل لے کے آیا، بنو مضاف الیہ فاعل بن رہا ہے، ابو غیلان مفعول بن رہا ہے، تو لفظاً اور رتبتاً اس کو مفعول کو بعد میں ہی ہونا چاہیے، فاعل کو پہلے ہی ہونا چاہیے، لیکن اب اس کو اپنا حساب اس طرح لگانا چاہیے تھا شاعر کو کہ قواعد النحویہ کے خلاف نہ ہو، جو نحو کا قاعدہ تھا کہ ضمیر بعد میں ہو اور اسم پہلے ہو، تو یہ چیز اس نے خراب کر دی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اسی لیے ضعف تعلیف ہو گئی کہ لکھنے میں اس نے ضعف کر دیا، کمزوری پیدا کر دی، ایک نقص ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو ایسا کلام جس میں تنافر کلمات نہیں ہونے چاہیے، ضعف تعلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز جب آپ نے کلام لکھنا ہے یا آپ نے کلام بولنا ہے فصیح و بلیغ، تو تیسری چیز اس میں تاکید لفظی نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی تاکید لفظی نہ ہو۔ تاکید لفظی کیا ہے؟ کسی لفظی کوتاہی کی بنا پر معنی مقصود پر کلام کی دلالت کا واضح نہ ہونا، کسی لفظی کوتاہی کی بنا پر معنی مقصود پر کلام کی دلالت کا واضح نہ ہونا، یعنی لفظی کوتاہی مثلاً کلمات کو ان کی اصل جگہ سے مقدم و مؤخر کر دینا، یا جن کلمات کو باہم متصل ہونا چاہیے ان کے درمیان فصل کر دینا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ تیسری چیز کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس؟ تاکید لفظی سے آپ کا کلام خالی ہونا چاہیے۔ تاکید لفظی کیا ہے؟ کہ آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس میں آپ یعنی جو الفاظ ملا کر آپ کلام بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی لفظ ہے جب آپ ملا رہے ہیں تو اس کو ملانے میں آپ کو کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے، کہ آپ کے یعنی کوتاہی آپ کیسے نہیں کریں گے کہ ایک لفظ ہے اس کو پہلے ہونا چاہیے آپ اس کو بعد میں لکھ دیں، مقدم مؤخر کر دیں، ٹھیک ہے، دو الفاظ ہیں جن کو ملا کے لکھنا چاہیے تھا آپ ان میں فصل کر دیں، کوئی الفاظ ہیں جن کو دور دور فصل کر کے لکھنا چاہیے تھا آپ ان کو ملا کے لکھ دیں، تو یہ لفظی کوتاہیاں ہیں ہماری، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگی؟ لفظی کوتاہی ہوگی۔ اگر آپ لفظی کوتاہی اس میں لائیں گے تو آپ کا کلام فصیح و بلیغ نہیں رہے گا۔ جیسے مثال کیا دی؟ ما قرأ الا واحدا محمدا ما کتابا اخیہ، اب یہاں جملہ پورا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ما قرأ الا واحدا محمدا ما کتاب اخیہ وہ بولنا چاہ رہا ہے۔ اب اصل میں یہ کلام کیسے ہونا چاہیے تھا؟ اصل میں انہوں نے الٹا سیدھا کر دیا، ٹھیک ہے، کسی کو مقدم کسی کو مؤخر، تو لفظی کوتاہیاں بیچ میں آ گئی۔ اصل میں کیا ہے؟ ما قرأ محمد ما اخیہ الا کتاب واحدا،
ٹھیک ہے، یعنی اب یہ جملہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں پڑھا محمد نے اپنے بھائی کے ساتھ مگر ایک ہی کتاب میں. ٹھیک ہے، یعنی محمد نے اپنے بھائی کے ساتھ نہیں پڑھا مگر ایک ہی کتاب میں، مطلب یعنی محمد اور بھائی ایک ہی کتاب میں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب جب کہ لفظی ہم نے کوتاہی کر دی یہاں پہ قرأ. ٹھیک ہے، محمد قرأ کے بعد محمد آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مع اخی کو ایک ساتھ آنا چاہیے تھا. تو یہ جب کوتاہیاں ہم کر دی، اس میں لفظی آگے پیچھے کر دیا تو پھر پورا جملہ غلط ہو گیا، سمجھ میں ہی نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو فصیح و بلیغ بھی نہیں ہوگا. مثال میں یہ کیا گیا ہے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ مثال میں یہ کیا گیا ہے کہ ادات استثناء اور مستثنیٰ یعنی الا کتابن کے درمیان مضاف الیہ یعنی ماخی کے درمیان فصل کر دیا گیا. کیا کہہ رہے ہیں کہ مثال میں ادات استثناء اور مستثنیٰ یعنی ادات استثناء الا اور کتابٌ واحدن. یہ کیا ہے؟ الا مستثنیٰ ہے، حرف مستثنیٰ، ادات مستثنیٰ استثناء ہے اور کتابٌ واحدن مستثنیٰ ہے. تو ان کے درمیان کیا کیا گیا؟ فصل کر دیا گیا. الا کو الگ لکھ دیا، کتابن کو الگ کر دیا. مع اخی مضاف الیہ ہیں تو ان کو بھی الگ الگ کر کے لکھ دیا. ٹھیک ہے، مع اخی ایک ساتھ لکھنا چاہیے، وہاں پہ الگ الگ کر کے لکھ دیا. صفت واحدن کو اس کے موصوف پر کتابن پر مقدم کر دیا. اب دیکھیں کتابن موصوف ہے، واحدن اس کی صفت ہے، تو موصوف پہلے ہوتا ہے اور صفت اس کے بعد میں ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے واحدن صفت پہلے لے آئے ہیں اور کتابن کو کیا ہے بعد میں لائے ہیں. تو یعنی جو لفظی کوتاہیاں اس میں لائی گئی ہیں اس کی وجہ سے پورا کلام خراب ہو گیا، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. اور پھر کیا ہو گیا، اس سے کلام فصیح و بلیغ ایسا کلام نہیں ہوگا جس میں لفظی کوتاہیاں ہوں. ٹھیک ہے، تاکید لفظی یعنی لفظی کوتاہیاں جس کلام میں ہوں گی تو وہ کلام فصاحت سے خالی ہوگا. ٹھیک ہے، اب تیسری چیز کیا ہے، چوتھی چیز انہوں نے کیا بیان کی؟ تاکید معنوی. کسی معنوی کوتاہی کی وجہ سے معنی مقصود پر کلام کی دلالت کا مخفی ہونا. کسی معنوی کوتاہی کی بنا پر یعنی معنی کے اندر آپ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس کا جو معنی ہے وہ خراب ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوتاہی آ رہی ہے. اب اس میں کوتاہی آئے گی تو آپ کا کلام جو ہے نا خراب ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا اگلے بندے کو. ٹھیک ہے، جس کو آپ بات بتا رہے ہیں تو آپ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس کا معنی چینج ہو. ٹھیک ہے، معنی میں غرابت ہو، معنی اجنبی ہو اور دوسرے بندے کو فوراً سے سمجھ میں نہ آئے تو ایسا کلام بھی فصیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی مثلاً ایسے کنایات اور مجازات کا لانا جن کا استعمال معنی مقصود کی ادائیگی کے لیے متعارف نہ ہو. یعنی آپ ایسے کنایات لاتے ہیں، ایسے اشارے آپ اپنے کلام میں لا رہے ہیں، آپ ایسے مجازات اپنے کلام میں لا رہے ہیں جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتے مقصود، یعنی جو آپ معنی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو بات آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں دوسرے بندے کو، اس کے لیے متعارف نہیں ہے، زیادہ تر وہ استعمال نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جس کا معنی خراب ہو، یعنی معنی خراب ہونے سے مراد یہ کہ وہ زیادہ استعمال ہونے والا نہ ہو. جیسے نشر الملک السنتہ فی المدینہ. ٹھیک ہے، پھیلا دیے بادشاہ نے السنتہ. یہاں پہ السنہ کا معنی کیا ہے؟ جاسوسوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے. پھیلا دیے بادشاہ نے جاسوس کس میں؟ مدینہ میں، شہر میں بادشاہ نے جاسوس پھیلا دیے. اب اس جملے میں جو السنہ کا لفظ استعمال ہوا نا یہ جاسوسوں کے لیے ہے، جبکہ جاسوس کے لیے عام طور پر جو الفاظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عیون. ٹھیک ہے، عیون کا لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، جاسوسوں کے لیے. لیکن یہاں پہ السنہ کا لفظ وہ لے آیا ہے تو السنہ کا مطلب جو ہے نا سمجھ میں دوسرا بندہ ہے وہ اس کو فوراً سے اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہاں پہ السنہ سے مراد جاسوس ہے. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ عیون کا لفظ ہوتا تو یہ کلام زیادہ فصیح ہوتا اور سمجھنے کے لیے زیادہ آسان ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں فصاحت کلام میں. جیسے کہ ہر ایک جب آپ نے اپنا کلام کو فصاحت
بنانا ہے، فصیح کلام بنانا ہے، تو آپ کو 4 چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے، 4 چیزوں سے اپنے کلام کو صاف رکھنا ہے۔ ایک، تنافر کلمات نہ ہوں، یعنی جب ہم کلام کو آپس میں ملائیں گے تو کلمات جو ہم آپس میں ملائیں گے تو وہ کلمات ایک مخرج سے ادا ہونے والے نہ ہوں یا قریب المخرج نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر ایسے الفاظ جب ہوں گے تو وہی ادا کرنے میں مشکل ہوتے ہیں اور سننے کے لیے اچھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، ذوف تعلیف نہ ہو، یعنی کلام کا مشہور قواعد النحویہ کے خلاف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسے قواعد جو نحوی قواعد ہیں، مشہور قواعد ہیں، اس کے خلاف آپ کا اگر کلام ہے تو آپ کا کلام فصیح و بلیغ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے، تاکید لفظی و تاکید معنوی سے بھی آپ کا کلام خالی ہو، یعنی لفظی کوتاہیاں اس میں نہ ہو کہ آپ کسی کو 2 حروف آپس میں مضاف الیہ مل کر آتے ہیں، آپ ان کو الگ الگ کر دیں، صفت پہلے یعنی موصوف پہلے ہوتا ہے، صفت بعد میں ہوتا ہے، آپ پہلے صفت لے آئیں اور بعد میں موصوف لے آئیں، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے نا یہ ادات استثناء اور مستثنیٰ ایک ساتھ ہوتے ہیں، ان کو الگ الگ کر دیں۔ تو آپ اگر لفظی کوتاہیاں کریں گے تو تب بھی کلام فصاحت سے بھرپور نہیں ہوگا، فصاحت والا کلام نہیں ہوگا، فصیح کلام نہیں کہلائے گا۔ اور چوتھی چیز کیا ہے، تاکید معنوی بھی نہ ہو، یعنی آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا معنی پہ بھی آپ غور کریں گے کہ اس کا معنی لوگوں میں مشہور ہے یا نہیں ہے، متعارف ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کلام کا معنی اگر لوگوں میں متعارف نہیں ہے، ٹھیک ہے، کلام کا معنی اگر لوگوں میں متعارف نہیں ہے اور اگلے بندے کو سن کر سمجھ نہیں آتا تو تب بھی آپ کا کلام فصیح نہیں ہوگا۔ اور آگے ہے فصاحت متکلم، وہ ملکہ و صلاحیت جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصود کو فصیح کلام کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ فصاحت کلام کیا ہے، متکلم کیا ہے، تیسری چیز جو انہوں نے بیان کی تھی فصاحت کی، ایک فصاحت کلمہ، فصاحت کلام، فصاحت متکلم، وہ ملکہ و صلاحیت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے مقصود کو کلام فصیح کے ساتھ ادا کرنے پر قادر ہو، یعنی کلمہ بھی آپ کا فصیح ہونا چاہیے، پھر آپ جب کلمات کو ملا رہے ہیں تب بھی فصیح ہونی چاہیے، اور تیسرے نمبر پر متکلم بات کرنے والے کے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے، ایسا ملکہ اس کے اندر ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنے مقصود کو، یعنی جو اپنا مقصد ہے جو وہ اگلے بندے سے بیان کرنا چاہتا ہے، اس کو فصیح کلام کے ساتھ ادا کرنے والا بھی ہو، یعنی اس میں اتنی قدرت ہو، اتنا وہ قادر ہو، اتنی صلاحیت ہو کہ اپنا کلام وہ لوگوں کے سامنے فصیح الفاظ کے ساتھ بیان بھی کر سکے، ٹھیک ہے۔